جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج دھماکہ خیز قسم کی معلومات سامنے آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز آج انہوں نے پچھلے 1 سال سے جاری عدالت میں ایجنسیوں کی طرف سے اثر انداز ہونا، اپنی مرضی کے بینچ بنوانا یا فیصلے لینا، اس حوالے سے جتنا ان پہ پریشر تھا، جس طریقے سے اس سارے پروسیس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس سارے کچے چٹے کو عالم نے کھول کے رکھ دیا قوم کے سامنے۔ اور یہ پاکستان کی شاید عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدلیہ کے 6 معزز ججز انہوں نے پاکستان کے طاقتور ریاستی اداروں کے جو کرتوت ہیں بنیادی طور پہ وہ اس قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی ISI، اس کے حوالے سے سنگین نوعیت کے الزامات سامنے آئے، اور یہ الزامات لگانے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی عام سویلین نہیں ہے، صحافی نہیں ہے، وکلاء نہیں ہیں، کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی پولیس والے نہیں ہیں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ججز جن کا کام پہلے تو ظاہر ہے کئی سال وکالت کر کے پھر جب ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ایچ ایوری کانسیکوینس کا بھی پتہ ہے کہ اگر ان کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، یہ دعوے کیے ہیں انہوں نے ایجنسیوں کے حوالے سے، تو یہ کس حد تک کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں اور کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت جو ہے یا عدلیہ کے معزز ججز سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اس دباؤ اور پریشر کو جو ان پہ ایگزرٹ کیا جا رہا تھا، جو ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا پچھلے سال 1.5 سال سے، وہ انہوں نے وہ ایکسپلور کر دی ہے۔ وہ ایک ایک چیز ان رائٹنگ انہوں نے ڈاکومنٹ کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ بھیج دی ہے۔ اب کیا رہے ہیں یہ ججز؟ پہلے تو یہ جانیں کہ یہ کون ججز ہیں۔ یہ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت۔ یہ 6 معزز ججز ہیں جنہوں نے، ان کے حوالے سے ایک لیٹر آج سامنے آیا کہ جناب ہم پچھلے سال مئی 2023 سے اب تک ہمارے جو مختلف ججز ہیں ان کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا وہ انہوں نے نام لکھا ہے اس لیٹر میں، 12 صفحات پر مشتمل ایک لمبا چوڑا وہ لیٹر ہے، چارج شیٹ ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی کے حوالے سے کہ پچھلے سال مئی 2023 سے اب تک پاکستان کی جو طاقتور خفیہ ایجنسی ہے ISI، اس نے کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور جو ضلعی عدالتیں اسلام آباد کی ان کو کس طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے ان 12 صفحات مشتمل ایک چارج شیٹ بنیادی طور پہ جاری کی ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہے لیٹر سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور ابھی اس کے ظاہر ممبران میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، پھر جسٹس منصور علی شاہ ہیں، پھر جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے ممبر ہیں، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بھی آئی تھنک ان کے ممبر ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ اور یہ ایک بامشل بنیادی طور پر انہوں نے کرایا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، پہلی دفعہ ججز سامنے آئے ہیں کہ یار ہماری بات ہو گئی ہے، آپ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ۔ تو آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آج کہا کیا بنیادی طور پہ یہ مئی 2023 سے معاملہ یہ شروع ہوا ہے ان ہائی کورٹ کے ججز کے مطابق، جب ٹیرین وائٹ کا کیس وہاں پہ چل رہا تھا اس عمران خان کے حوالے سے، سابق وزیر اعظم چیئرمین PTI، ان کے حوالے سے ٹیرین کا کیس چل رہا تھا، ٹیرین وائٹ کا، اور وہاں پہ جن ججز نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا، تو وہاں سے یہ سلسلہ بنیادی طور پہ شروع ہوا۔ ان کے خلاف پوری کمپین لانچ کی گئی، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور اس لیٹر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو اغوا کر کے ان کو کرنٹ لگایا گیا، اس کے بعد ان کی ویڈیو بنائی گئی، اپنے قریبی رشتہ دار جو جج تھے ان کے خلاف بیان وہ لیا گیا، اور پھر اس بیان کو میڈیا میں چلوایا گیا، اور اس کے بعد اسی
کمپین کو چلتے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کروایا گیا. تو یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے. اس کے بعد ایک انہوں نے کہا کہ جناب ڈرانے کا یہ طریقہ اتنا خوفناک تھا کہ اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج وہ اگر ان کی بات نہیں مان رہے تھے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی, تو ان کے گھر میں کریکر جو ہے وہ بم حملہ بھی کیا گیا, یعنی کریکر جو ہے ان کے گھر چھوڑا گیا, ان کے گھر میں پھینکا گیا جو ایڈیشنل سیشن جج تھے اسلام آباد کے. اور پھر جب ان جج صاحب نے شکایت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو, ان کو بلایا, ان سے فیکٹس ویریفائی کیے, اس کے بعد ان کو OST بنا دیا اور پنجاب بھیج دیا. اس کے بعد اس لیٹر کے مطابق ججوں کے ڈرائنگ روم بیڈ روم تک کو بگ کیا گیا, ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں, ان کی آڈیوز ریکارڈ کی گئیں, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ USB وغیرہ بھی وہاں پہ لگائی. بعد میں جب وہ یہ چیز ججز پہ ریویل ہوئی, انہوں نے وہ ویڈیوز ایون لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی دکھائی اور دیگر ججز کو بھی کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے بیڈ روم تک کی ویڈیوز جو ہیں یہ بنا رہے ہیں, آڈیوز بنا رہے ہیں. اس کے بعد اس لیٹر کے مطابق انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گزشتہ سال ان 6 ججز نے یہ ساری چیزیں اس وقت مئی 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور اس کے بعد جو سینئر ترین جج تھے اس وقت جسٹس قاضی فائزی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے نالج میں بھی لے کے آئے, اور بعد میں یہ جسٹس اعجاز الاحسن کے نالج میں بھی ہر چیز کو لے کے آئے, کیونکہ وہ بھی بعد میں سینئر جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے سامنے آیا ایک لیٹر کی صورت میں. یہ اس لیٹر کے مطابق ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز ان کے ساتھ جو بھی جس طرح کا یہ رویہ روا رکھا جا رہا تھا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے, جس طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا, وہ ہر چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بھی نالج میں لا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس میں سینئر ججز کو بھی ہر چیز وہ جو ہے ان رائٹنگ بتا رہے تھے. اس کے بعد آگے جا کے وہ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ معاملہ مئی 2023 سے شروع ہوا جو اب تک جاری ہے. اور یہ لیٹر کے مطابق ابھی حال ہی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سابق جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جناب ان کو جو نکالا گیا وہ غلط طریقے سے نکالا گیا, کیونکہ اس وقت انہوں نے تقریر کی تھی اور اس وقت کی جو اس وقت کے DGC تھے میجر جنرل فیض حمید, تو ان کے خلاف جو انہوں نے الزامات لگائے, پریس کانفرنس کی کہ کیسے وہ بینچ بنوا رہے ہیں, کیسے وہ فیصلوں پہ انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو مراعات اور پینشن جو ہے اس کی سہولت ابھی ہائی کورٹ نے اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کی ہے, یعنی ان کے حوالے سے چارجز جو ہیں وہ ڈراپ کیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا. لیکن جو الزامات انہوں نے لگائے جسٹس صدیقی نے کہ ISI کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی تھی 2017-18 میں, ان کی ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی, اور اب یہ نیا کٹا کھل گیا, نیا پنڈورا باکس کھل گیا. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے 6 ججز وہ ان رائٹنگ اپنے چیف جسٹس کو بھی بتا رہے ہیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے بھی نالج میں لا رہے ہیں ان رائٹنگ کہ ISI جو ہے وہ کس طریقے سے ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہے, ہمیں ڈرا رہی ہے, ہمیں دھمکا رہی ہے, اور یہ سلسلہ یہ تماشا گزشتہ 1 سال سے جو ہے وہ جاری ہے. اب اس معاملے کو سامنے آنے کے بعد کیونکہ اب انہوں نے تحریری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی تحریری درخواست دے دی ہے کہ آپ اس پہ ایک جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ بلائیں تاکہ اس بات کا بھی جو ہے وہ اس بات پہ انویسٹیگیشن ہو, اس بات پہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہمیں بھی تاکہ کچھ ڈائریکشن ملے کہ ہم نے کس حد تک ایجنسیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس حد تک ان کی جو لمیٹیشن ہے کہ ہم نے یہ جو ان کے غیر قانونی کام ہیں ایجنسیوں کے ان کو کس طرح سے ہم ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جسٹس بندیال کے حوالے سے بھی اس لیٹر میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ پہلی دفعہ انہوں نے شکایت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے تو بندیال صاحب سے جا کے ملے بھی. انہوں نے کہا کہ بندیال صاحب نے DGC کو فون کیا, فیصل نصیر صاحب کو,
تو فیصل نصیر صاحب نے انشور کیا کہ آئندہ جناب کوئی ISI کا بندہ جو ہے وہ عدالتوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا, کوئی ججز سے جا کے ملے گا نہیں, ان کو تھریٹ نہیں کرے گا. آپ اندازہ کریں ریاست الپاکستان کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کس طریقے سے تماشا پوری دنیا میں لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب ہر چیز کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر جو ہے وہ کرنے پہ تلے ہیں. چند اشخاص جو ہیں, چند شخصیات جو ہیں وہ اپنی انا کو ٹھیس نہ پہنچے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس ملک کا جو تھوڑا بہت رہ گیا کباڑا وہ بھی ہوتا ہے تو ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جس طریقے سے سارے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں, چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہوں یا دیگر معاملات ہوں, وہ سارے کنٹروورشل ہو چکے ہیں اس کے بعد. اور کیا ان کی فیٹ کیا ہوگی ان فیصلوں کی, اور آگے آنے والے دنوں میں یہ جو فیصلے کریں گے یہ ججز یا یہ عدالتیں, ان کی کیا فیٹ ہوگی. اسی طرح عمران خان کی پارٹی اور ان کے خلاف جو بلے کا فیصلہ تھا اس کی حقیقتیں بھی سامنے آ جائیں گی کھل کے کہ یہ کس طریقے سے ساری مینوپولیشن ہو رہی تھی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی, اور وہ پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ ان پہ کریٹیسزم ہے, بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں PTI کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے, اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس بھی ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے جناب تب تو بڑی جلدی ایکشن لیا جسٹس نقوی کے خلاف بھی, ان کو جناب ایون وہ ریزائن کر کے چلے گئے, اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان سے مراد بھی چھینی. بڑا اچھا فیصلہ ہے, کرپٹ ججز کے خلاف یہی ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ قاضی صاحب اس معاملے میں کتنی پھرتی دکھاتے ہیں, کیونکہ یہ براہ راست ان پہ بھی یہ ڈائریکٹ ایک قسم کے الزامات ہیں کہ آپ کے نالج میں بھی ہر چیز ہم لا رہے تھے لیکن کسی نے ایجنسیوں کو روکا نہیں ہے. کسی میں جرت تو نہیں ہوئی ایجنسیوں کو روکنے کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کام ہے یا آپ بینچ بنوائیں اور فیصلے اپنی مرضی کے لیتے پھریں. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس پہ لے کے نوٹس, تو اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف حل کرنا پڑے گا. ادروائز میں سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جتنی بھی سول سوسائٹی ہے, پاکستان کی جو بارز ہیں پورے پاکستان کی, وہ بھی ان ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی. پاکستان کی جو صحافی برادری ہے وہ بھی رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہوگی, وہ بھی ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ اس مسئلے کا ونس اینڈ فار آل حل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں دوسری بڑی ذمہ داری موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے ادارے کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں. وہ کیونکہ خود DGISI بھی رہے ہیں, DGMI بھی رہے ہیں, تو انہیں ایجنسیوں کی ورکنگ کا اچھے سے اندازہ ہے. تو اب وہ آرمی چیف ہیں تو ان کو بھی اب ان پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی ایک پریمیئر جو انٹیلیجنس ایجنسی اس پہ اتنے سنگین الزام لگ رہے ہیں. تو اب وہ اس حوالے سے کیا کارروائی کرتے ہیں اپنے ادارے کے لوگوں کے خلاف جو اس سارے کام میں ملوث ہیں, جس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اب یہ ان پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ISI کے ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں. خاص کر کے DGC جو فیصل نصیر ہیں ان پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس سارے پروسیس میں کہیں نہ کہیں جا کے ذمہ داری فکس ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا آپ اتنے بڑے معاملے کو انڈر دی کارپیٹ کر دیں اور آپ ڈٹائی کے ساتھ کہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں, جو مرضی آپ کرتے پھریں, ہم نے نہیں سننی کوئی بات, ہم نے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا. تو یہ میرا نہیں خیال معاملہ اس طریقے سے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں دور دور تک ایسی کوئی شاید نظیر نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں ججز جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, ججز جو ہیں وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جائیں, ججز جو ہیں وہ ایجنسیوں کے غیر قانونی کاموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ پاکستان میں کچھ چیزیں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پہ نہ صرف سو موٹو ہوگا بلکہ اس معاملے پہ ہائیسٹ لیول پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اپنا نان کنٹروورشل ججز ہیں ان پہ مشتمل ایک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اس کی ہو, اور وہ ہیئرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست دکھائے پوری قوم کو, اور یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو قانون کا ٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کریں. اور اسی طرح آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو لوگ ملوث ہیں سارے کام میں ان کے خلاف وہ بھی سخت کارروائی کریں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ کیا نکالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا شاید یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ معاملہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انفولڈ ہو رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں ملک میں کوئی غیر قانونی کام جو ہے اس سے بڑھ کے ہو جائے, یعنی مے بی کو ماشاء اللہ ٹائپ چیز ہو جائے, جس کی امید تو خیر بہت کم ہے کیونکہ آلریڈی
آلدو کہ ماشاءاللہ پلس چیزیں جو ہیں پاکستان میں اس وقت نافذ ہیں، اس سے زیادہ ورسٹ حالات ہیں. صرف یہی ہے کہ براہ راست فوج نے قبضہ نہیں کیا ہوا، کنٹرول نہیں کیا ہوا، باقی ہر چیز پہ کنٹرول انہی کا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کو کس طریقے سے چند ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ ریورس کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے تماشا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ معاملات جو بھی عمران خان کے خلاف سزائیں ہیں، کیسز ہیں، وہ سب اب کنٹروورشل ہو چکا ہے. ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ گی اس معاملے کے بعد، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جو ایجنسیاں جس طریقے سے پاکستان کے معاملات کو مینپولیٹ کر رہی ہیں سال ہر سال سے، یہ سلسلہ تو ظاہر ہے 75 سال سے جاری تھا، لیکن اب جا کے انہوں نے ہمت کی ہے ججز میں بھی کہ وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. انہوں نے اس پہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی فیئر انویسٹیگیشن ہوگی، ایک بڑے لیول پہ، ایک وسیع پیمانے پہ اس کی تحقیقات ہوں گی، اور جو لوگ اس میں ریاستی اداروں کے، خفیہ اداروں کے لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی طاقتور ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور جو عدالتوں کے معاملات ہیں وہ فیئرلی اور ٹرانسپیرنٹلی آگے چلیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس عامر فاروق، ان کو تو ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ وہ چیف جسٹس ہیں اپنی ہائی کورٹ کے، اور ان کے ججز کے خلاف ایجنسیاں اس طرح کا کھلواڑ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے ان چیزوں کو روکا نہیں ہے، کوئی سٹینڈ نہیں لیا. ان کو تو ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو تو گھر چلے جانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس معاملے پہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کو جو ہے مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.